السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک معبود ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں بہت سے معبود ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام صرف ایک معبود کی تعلیم دیتا ہے۔ معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، ورشپ۔ کیونکہ اگر معبود چند ہو جائیں تو بڑا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جائے گا۔ ہمارے قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین اور آسمان میں چند معبود ہو جائیں تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ معبود کون ہو سکتا ہے۔ معبود وہ ہو جو واجب الوجود ہو، جس کا وجود ضروری ہے، ایوری ٹائم، ہر لمحہ، ہر گھڑی، چاہے رات ہو دن ہو، ہر وقت وہ واجب الوجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں کسی بھی خالق کا، یعنی پیدا کرنے والے کا محتاج نہ ہو، نہ کسی کا محتاج ہو ذات میں نہ صفات میں، اس کے اندر کسی قسم کا نقص، عیب، کمی نہ ہو، مکمل طور پر وہ صفات کمال سے متصف ہو اور ہر وقت متصف ہو، تو اس کو الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ مان لیں مثال کے طور پر کہ چند معبود ہیں تو اس سے بڑا نقصان پیدا ہوگا۔ اب دوسرا معبود اگر ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ تاریکی نہ ہو، ستارے نہ چمکیں، چاندنی نہ ہو۔ تو اگر یہ ہو جائے تو ایک چاہے گا کہ اندھیرا ہو، ایک چاہے گا اجالا ہو، تو ویسے ہی فساد برپا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دنیا میں اجالا ایک ہی وقت میں، اندھیرا ایک ہی وقت میں، چاند ایک ہی وقت میں نکلتا ہے۔ دوسرا جو معبود جس کو لوگ ٹھہراتے ہیں، تو ایک معبود ہے تو دوسرا جو اس کے سامنے ہے وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتا ہے تب تو وہ محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ ہر اعتبار سے وہ محتاج سے خالی ہو۔ آج جتنے معبودان باطل کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، آپ دیکھیں وہ اپنے وجود ہی میں محتاج ہے۔ کہ کوئی مجسمہ تیار ہے تو اس مجسمے کو کسی نے بنایا۔ بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، کوئی مجسمے کو بنا رکھا ہے، کوئی پیڑ کو بنا رکھا ہے، کوئی پہاڑ کو بنا رکھا ہے۔ تو اگر واقعی یہ پوجا بمانا عبادت، تو جو عبادت یہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب محتاج ہیں، کوئی اپنے تئیں اپنے وجود سے نہیں ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں۔ وہ ہاتھ سے پاک ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے، وہ زبان سے پاک ہے، وہ پورے جسم سے پاک ہے۔ وہ کسی کے بنانے سے نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ ہے۔ جو اپنے آپ ہو وہی الہ ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایک معبود کو مانیں۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو قاعدے سے حاصل کریں اللہ، اور ماشاء اللہ۔ اس کی گہرائی میں جائیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی معبود ہونا صحیح ہے۔ ایک کے سوا اگر ہو جائے، چند ہو جائیں، تو اس سے بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔